سکون ایک نعمت ہے جو ایمان پر عنایت ہوتی ہے۔ بندہ جب سچے دل سے اللہ کو اپنا رب مان کر یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اسے اسی وقت بخش دیتا ہے۔ تیرا رب تیرا رازق ہے، رب ہی تیرا رازق ہے، پتھر میں بھی کیڑے کو نہیں بھولتا، رازق پر ایمان لا۔ ربوبیت کو شرمسار کرنا کفر نہیں تو کیا ہے؟ خبردار تیری جد و جہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ گندگی نے کوے کو نکما کر دیا، ورنہ وہ بھی ایک پرندہ ہے اور باز بھی۔ بیکار مت رہا کرو، کارآمد کام میں مصروف رہا کرو۔ مصروفیت کامیابی اور کامیابی مصروفیت ہے۔ اسلام تو قبول کیا کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کردار اگرچہ کتنا بلند ہو، ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ یا اللہ، جن بندوں کو تو نے کردار بخشا ہے ان کو ایمان بھی بخش دے۔ کتا ہمیشہ اس وقت آپ کی طرف دوڑے گا جب وہ آپ کو کمزور محسوس کرے گا۔ جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، وہ آپ کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ بڑے کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال ہو کہ ان کا اپنا عمل ہی ان کا معاوضہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کی بات کا غلط مطلب نہ لو جب تک کہ صحیح مطلب نکالنا ممکن ہو۔ اگر کوئی شخص تم سے دور ہی جا چکا ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھولو۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں جب وہ کچھ خرید نہیں سکتے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ محبتیں قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے کوشاں رہو، کیونکہ اس معاملے میں صرف کوشش ہی تمہاری مددگار ہو سکتی ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف راغب ہوگے تو بہترین نفع پاؤ گے اور نجات پا جاؤ گے، اور اگر تم دنیا کی طرف رغبت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ ضرورت مند کو کل پر نہ ڈالو، تم نہیں جانتے کہ کل تمہارے ساتھ اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جو برائی کے بغیر حاصل نہ ہو، اور اس خوشحالی میں کچھ برکت نہیں جو مشقت کے بغیر میسر نہ ہو۔ کسی شخص کی رائے اس کے تجربے کے مطابق ہی قابل قدر ہوتی ہے۔ اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو اٹھتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اپنے نفس پر مسلط ہو جاؤ اور اسے گناہوں سے روکو تاکہ تم اسے اللہ کی اطاعت کی طرف آسان کر دو۔ آپ نے فرمایا، اپنے نفس کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرو اور انہیں ان کی بری عادتوں سے روکو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو نرمی اختیار کرو، اور اگر تم اپنی توہین پر رضامند ہو تو سختی اختیار کرو۔ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹا سمجھو
اور ذلیل گردانو اور حق کو نادانی جانو۔ وہ شخص کتنا برا ہے جو منافقت اور مخالفت رکھتا ہے، اپنے بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اسے برا کہتا ہے، اور اس کا گوشت کھاتا ہے، یعنی اس کی غیبت کرتا ہے۔ اگر بھائی کو نعمت ملتی ہے تو اس سے جل جاتا ہے، اور اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے تو اسے چھوڑ جاتا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا۔ بے شک شیطان کے تمہارے ساتھ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ بد زبان ہو، اس کو پرواہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا اسے کیا کہا جا رہا ہے۔ لڑائی اور بیجا بحث اور تکرار نہ کرو کہ یہ تمہاری ظرافت، عزت اور شخصیت کو ختم کر دے گا، اور حد سے زیادہ مذاق مت کرو کہ لوگ تم پر جری ہو جائیں گے۔ کوئی شخص مومن پر طعن نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ بری حالت سے مرتا ہے۔ جسے برائی کرنے میں خرابی نظر نہ آئے اس کے پاس نیکی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ بھاگنا نہیں چاہیے، نہ جنگ کی طرف نہ جنگ سے۔ عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ ذکر صرف تسبیح کے دانوں کو گرانے کا نام نہیں، یہ تو ایک پوری شخصیت کی حاضری کا نام ہے۔ شوہر کے لباس سے بیوی کی صفائی اور نفاست کا پتہ چلتا ہے، اور بیوی کے لباس سے شوہر کی غیرت کا۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت اور مقام کی حفاظت کرے۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب خوب غور و فکر کے ساتھ کیجیے کہ یہی الفاظ آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں۔ وقت من چاہا بھی نہیں رکتا تو انچاہا کیسے رکے گا، گزر ہی جائے گا۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ آزمائش اللہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ لیں گے اتنی جلدی وہ دور ہوگی۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ اچھے الفاظ بولنا۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انسان تعلق قائم رکھنا چاہے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب تعلق کھٹکنے لگے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر قہقہے لگائے۔ ایسا اشارہ بھی حرام ہے جس سے کسی کو رنج اور تکلیف ہو۔ کوئی گناہ تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی دوسرے کی بے عزتی کرنا اور اسے حقیر اور خوار سمجھنا۔ جو رحم دل نہ ہو اس شخص کو تعریف کے قابل سمجھنا مناسب نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے اور خواہشات نفسانی سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور جو جہنم سے ڈرتا ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی طرف
جلدی کرتا ہے اور حرام چیزوں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنے سے بچو، کیونکہ کفر کی اصل حسد ہے۔